نصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحسين عليه السلام: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب صلوات الله محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، یہ فرصتیں اور یہ لمحات تیزی سے گزرتے جاتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ ابھی ہم نے ماہ محرم کا آغاز کیا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے 5 دن گزر گئے. وقت گزر جاتا ہے. جو انسان وقت سے فائدہ اٹھاتا ہے وہی انسان کامیاب ہوتا ہے. جو عزاداری مناتا ہے اس کا بھی وقت گزر جاتا ہے. جو کسی اور کام میں مصروف ہو جاتا ہے اس کا بھی وقت گزر جاتا ہے. مگر فائدے میں وہی ہوگا جو حسین سے منسلک رہے گا. میں ایک بہت بہترین حدیث جو آج کی مجلس کا مولا کی جانب سے ہم سب کے لیے تحفہ ہے، اس سے میں آغاز کروں گا. مولا فرماتے ہیں، مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس کوئی حاجت لے کر آئے، اس کو اللہ کی بہت بڑی نعمت سمجھو. ان حوائج الناس الیکم من نعم اللہ علیکم. لوگوں کا حاجتوں کو لے کر تمہارے پاس آنا اللہ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک ہے، اور اس کی حاجت روائی کر کے اپنی نعمت کو باقی رکھنا. اور اگر حاجت روائی نہ کرو گے تو وہی نعمت فتصیر نقمت میں بدل جائے گی. وہ فرصت ہاتھ سے نکل جائے گی، وہ غنیمت کا موقع ہاتھ سے نکل جائے گا. عین ممکن تھا کہ ہم اپنی حاجتوں کو لے کر دوسروں کے دروازے پہ جا سکتے تھے. یہ ممکن تھا اس لیے کہ دنیا اس طرح بنی ہے کہ ہر آدمی دوسرے کا محتاج ہوتا ہے بہت سی چیزوں میں. اس بات کا شکر بجا لانا ہے کہ ہم نہیں جا رہے ہیں، کوئی اور ہمارے پاس آ رہا ہے. بعض مراجع نظام فرماتے ہیں احادیث کی روشنی میں کہ اگر کوئی خمس دے رہا ہے، یہ نہ سمجھے کہ میں کچھ دے رہا ہوں یا لینے والے پر احسان جتا رہا ہوں، بلکہ لینے والے کا شکریہ ادا کرے کہ بڑی ذمہ داری کو اس کی گردن سے اتار رہا ہے، بوجھ کو ہلکا کر رہا ہے. یا یوں کہوں کہ خمس دینے والے کو خمس لینے والے کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ مال کو جو کچھ باقی مال رہا ہے اس کو اس نے پاک کر دیا. اگر لینے والا نہ ہوتا تو مال پاک نہ ہوتا. تو دنیا میں بہت سی اس طرح کے حادثات پیش آتے ہیں. لوگ جو ان کا اسٹیٹس ہوتا ہے وہ گنوا بیٹھتے ہیں. ہمارے یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اسلامک اسٹیٹس میں
جب اسلامک گورنمنٹ ہوتی ہے، بیت المال ہوتا ہے، بیت المال کے مصرف کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ ان میں سے ایک مصرف، بیت المال الخمس بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، صدقات بھی ہے، سب کچھ ہے، ان میں سے ایک مصرف ابن سبیل کے لیے ہے۔ ابن سبیل کے معنی یہ ہے کہ اگر وہ وطن میں ممکن ہے بلینر ہو، مگر وہ جب کسی سفر میں آ رہا ہے، سفر کے دوران اس کا کچھ حادثہ ہو گیا اور وہاں محتاج ہو گیا، تو اس کے لیے بیت المال نے، اسلامی بیت المال نے، اسلامی ٹریجری نے ایک فنڈ معین کیا ہے، اس کو اس کے اسٹینڈرڈ سے پیسہ دیا جائے۔ کہیں ایسا نہ سمجھے آج چونکہ وہ محتاج ہے لہذا اس کی محتاجی کو مد نظر رکھتے ہوئے پیسے دے، نہیں، اس کے اسٹینڈرڈ سے اس کی حاجتوں کو پورا کیا جائے۔ تو حادثات جب ہوتے ہیں، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو دوسروں کی جگہ پر رکھ کے دیکھو۔ مومن اصولاً وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے جو پسند ہوتی، جو اپنی پسند ہوتی ہے، دوسروں کے لیے وہی پسند کرے، الگ الگ پسند نہ کرے۔ مولا فرماتے ہیں، مشخصاً فرماتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی میت میں بہت سے لوگ شریک ہوں تشییع جنازہ میں، تو آپ کو چاہیے کہ دوسروں کی میت میں شریک ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، تو مولا فرماتے ہیں دوسروں کے یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو اس کا نتیجہ خود بخود خدا جانتا ہے۔ میں ایک چھوٹی مثال دوں گا، کار خیر کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ہم لوگ مانوی چیزوں کو جلدی نہیں سمجھ پاتے۔ میں نے عرض کیا کہ ہمارا ذہن چونکہ میٹیریل ہے، مادی چیزوں کو، محسوسات کو آسانی سے سمجھ لیتا ہے، معنویت کو آسانی سے نہیں سمجھتا، حالانکہ معنویت مادیت پر بھاری ہوتے ہیں، بہت پاور ہوتا ہے معنویت کا۔ آیت اللہ محسن قرآتی نقل فرماتے ہیں کہ ان کا ایک دوست تھا جو طالب علمی کے زمانے کا دوست تھا، اور قم المقدسہ میں یہ لوگ پڑھ رہے تھے، انقلاب اسلامی ایران سے بہت پہلے کی بات ہے، کہ وہ دوست تبلیغ کے لیے ایک دیہات گیا ہوا تھا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ دیہات میں لوگ، ان کے یہاں پانی، پینے کا پانی فراہم نہیں ہے، 1 کلومیٹر تک پیدل چلتے ہیں تاکہ ان کو پینے کا صاف پانی مہیا ہو۔ اس کے دل میں ترس آیا، واپس آیا، قم میں اس کا ایک ذاتی مکان تھا، اس نے اس مکان کو فروخت کیا۔ مکان کو فروخت کرنے کے بعد پیسہ لے گیا، وہاں ایک پائپ لائن کا انتظام کیا وہاں کے دیہات والوں کو، اور سب کے لیے پانی کا انتظام ہو گیا۔ بس وہ جانتا تھا، اور ان کے دوست چونکہ ہم مجرا تھے، محسن قرآتی، وہ جانتے تھے، بس کسی کو پتا نہیں تھا۔ اب انقلاب اسلامی برپا ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ آغا محسن قرآتی کو، جو ابھی بھی قید حیات ہیں، یہ ان کی زبان سے میں خود ڈائریکٹ نقل کر رہا ہوں، کوئی واسطہ بیچ میں نہیں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انہیں ٹیلی ویژن پہ درس دینے کا موقع ملا، جو آج بھی ان کا درس چل رہا ہے۔ ایوری ویک ان کا ½ آور درس ہوتا ہے، درس از قرآن کے دروس میں سے ایک درس ہوتا ہے ½ آور، اور اتفاقاً وہ ایک ریکارڈ بنایا انہوں نے، 33 سال سے مسلسل ایک ہی عنوان پر درس دے رہے ہیں، ہر ہفتہ آدھا گھنٹہ، اور ویورز میں نہ تو نہ کمی آئی بلکہ بہت اضافہ ہوا ہے۔ ایک ہی ٹاپک پر 33 سال ٹیلی ویژن پر ایک ہی وقت میں وہ ہر ہفتہ درس دے رہے ہیں، ویورز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ بھائی بس یہ ریکارڈ ہے، یہ قرآن کا، وہ خود کہتے ہیں کہ قرآن کا معجزہ ہے۔ تو ان کو آفر ملا، قرآن کی درس دے رہے تھے، اتفاقاً خلوص کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی تھی، اتفاقاً ان کے ذہن میں بات آ گئی کہ میرا ایک دوست تھا قم میں، اس طرح اس نے اپنے مکان کو بیچ کے وہاں کے لوگوں کے پائپ لائن کا انتظام کیا۔ دوسرے دن ایک شخص ان کے یہاں ٹیلی فون کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آقا اس کا ایڈریس چاہیے، اس کا ٹیلی فون نمبر چاہیے، جس مولانا نے اپنے مکان کو بیچ کر لوگوں کے پانی کا انتظام کیا۔ تو یہ بھی بھول گئے تھے، ڈھونڈ ڈھانڈ کے دیکھا کہ وہ معلوم ہوا کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ حالات تیزی سے بدل جاتے ہیں، ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس نے پھر فون کیا، کہا میں جاننا چاہتا ہوں کہ بچے ہیں کتنے، تو پتہ لگا کہ 3 بیٹے ہیں۔ تو اس نے کہا تینوں بیٹوں کا ایڈریس چاہیے۔ کہا کیوں، کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہا تینوں بیٹوں کے ایک گھر میں ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اب محسن قرآتی فرماتے ہیں کہ جو مولانا نے اپنا مکان بیچ کر پائپ لائن کا انتظام کیا تھا، انہیں کیا خبر تھی کہ انقلاب برپا ہو جائے گا؟ سوچا نہیں تھا کہ انقلاب برپا ہو جائے گا، کبھی سوچا نہیں تھا کہ انقلاب کے بعد ان کے دوست کو ٹیلی ویژن پر درس دینے کا موقع ملے گا اور اخلاص پر گفتگو ہوگی۔ ان کے ذہن میں یہ واقعہ پیش آئے گا اور وہ کہیں گے، اور سننے والوں میں سے ایک ڈونر ایسا ہوگا جو ان کو کال کرے گا، ہر ایک کے لیے گھر دے گا۔ کبھی سوچا نہیں تھا۔
تو فرماتے ہیں کہ تم نیکی کرو اور دریا میں ڈال دو، مطلب بھلا دو. یہ خدا خود جانتا ہے کہ اس نیکو کی کس طریقے سے اس دنیا میں اور اس آخرت میں اس کا بدلہ دے گا. یہ خدا کے حوالے کر دو. کام کرنا ہمارا کام ہے، نتیجے تک پہنچانا، اس کی جزا دینا وہ خدا کا کام ہے. اور یہ بھی حتمی فیصلہ ہے خدا کا کہ آخرت میں تو جزا ملے گی، وہ ہم کمپیئر نہیں کر سکتے. ایک گھر کے بدلے میں کیا ملے گا یہ ہماری سوچ کے میں عرض کر رہا ہوں، چونکہ مانوی چیزیں یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی. کتنا ملے گا ہم نہیں بتا سکتے، یہ ممکن بھی نہیں ہے. مگر یہ صرف یہ نہیں کہ آخرت میں تمہیں قرض میں ملے گا، نہیں، دنیا میں بھی خدا اس کا بدلہ دے دے گا. کبھی ہمیں پتہ چلتا ہے، کبھی ہمیں پتہ نہیں چلتا. بہرحال نیکیوں کا کرنا ہمارا کام ہے. اللہ کے حوالے کر دیں، بولنے کی ضرورت نہیں ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے. خدا خود جانتا ہے اس نیکی کس طریقے سے اس کا بدلہ اس دنیا میں اور آخرت میں دے. کہنے کا مقصد یہ ہے، مولا فرما رہے ہیں کہ ان حوائج الناس الیکم من نعم اللہ علیکم، لوگوں کا حاجتوں کو لے کر آپ کے سامنے آنا خود ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کو نقمت میں تبدیل نہ کیجیے گا. ایک شہید فاؤنڈیشن یہاں پر قائم کی گئی ہے، اور اس فاؤنڈیشن کا کام یہ ہے کہ وہاں پر جو ملت جعفریہ کے جو محتاج ہوتے ہیں، جو یتیم ہوتے ہیں، جو بہرحال جو نیڈی ہوتے ہیں، ان تک مدد کو پہنچائیں گے. بہرحال بروچرز آپ کے حوالے کیے گئے ہیں، اگر کسی کو اور بھی مزید معلومات ہو تو بروچرز دیکھیے گا. اور جتنا ہو سکتا ہے اسی مد نظر رکھتے ہوئے اخلاص کے ساتھ، صرف آپ جانیں اور خدا جانیں. آپ جو دے سکتے ہیں، بہرحال آپ کی جو بذات ہوتی ہے، جو اخلاص آپ کا ہوتا ہے، آپ جانیں، خدا جانے، دیجئے. تب بس یہ اللہ کا کام ہے. اس کے بدلے میں آپ کو دنیا میں کتنا دے گا خدا، آخرت میں کتنا دے گا، وہ خدا پہ چھوڑ دیں گے. مل جل کر صلوات پڑھیے محمد والے. تو عزیزان محترم، گفتگو ہماری سیرت النبی پہ چل رہی تھی، اور میں نے صاف صاف الفاظ میں عرض کیا کہ ہم بہت بڑی باتوں کو کرنے نہیں آئے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں کریں گے. دیکھیں چھوٹی باتیں اپلائی کر سکتے ہیں، اگر اپلائی کر سکتے ہیں تو پھر بڑی باتوں کی طرف انشاءاللہ جائیں گے. کل کے مجلس میں نے عرض کیا کہ دو ایسی صفت ہے، دو ایسی سیرت میں نمایاں کردار پیغمبر اسلام کا میں ظاہر ہوتا ہے، اور سب اس کو مانتے ہیں. صرف مسلمان نہیں بلکہ کفار قریش بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صادق تھے اور امین تھے. اور ہم نے بتایا اس صداقت اور اس امانت کو ہم اپنے اندر، اپنی زندگی میں، اپنی نجی زندگی میں اس کو اگر عملی میدان میں اس کو اتار کے دیکھیں گے تو زندگی میں کتنا فرق پڑتا ہے اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے. فرض کیجئے گا میں ایز اے ہسبینڈ اگر سچا ہو جاؤں اپنی وائف کے لیے، ایز اے فادر اپنے بچوں کے لیے سچا ہو جاؤں، ایز اے بردر اپنے بھائیوں کے لیے سچا ہو جاؤں، یا ہماری بہن ان کے بھائیوں کے لیے، ان کے ہسبینڈ کے لیے، ان کے بچوں کے لیے سچی بن جائے، سچ سے کام لے، ان کے ہسبینڈ کے لیے سچ سے کام لے، تو خدا کی قسم دنیا ہی جنت بن جائے گی. آج جو پرابلمز ہمارے یہاں وجود میں آتے ہیں اس وجہ سے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم عمل نہیں کرتے. ہم اس کو سمجھتے ہیں چھوٹی باتیں، حالانکہ یہی ہوتی ہیں بڑی باتیں. اگر ذرا فرض کیجئے گا ایک ہفتے کے لیے ایز اے ٹریننگ، ایز اے ٹیسٹ، جس طرح میں نے کل ایک واقعہ نقل کیا تھا، اس کو ادھورا میں چھوڑ چکا تھا، کہ وہ صاحب آئے آیت اللہ بہجت کے پاس اور انہوں نے پوچھا کہ کچھ عمل دیجئے، تو انہوں نے کہا اول وقت نماز پڑھیے بس. اور وہ تو یہ سمجھ رہے تھے بہت ہلکی چیز ہے، تو میں بھی جانتا تھا اتنی دورانی کیا ضرورت، وہ چلے گئے. دوسرے سال اتفاق سے واپس آئے، ان سے ملاقات کی، ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ آپ کی بات پوچھوں گا تو شاید کچھ بڑی بات بتائیں گے. تو میں ابھی بیٹھا تھا، میری نوبت ابھی نہیں پہنچی تھی، تو وہ کلام کا اظہار کرتے ہیں، کسی اور سے باتیں کر رہے ہیں، کنایتاً وہ فرما رہے ہیں، آیت اللہ بہجت فرما رہے ہیں کہ لوگ ہم سے آتے ہیں، دستور العمل مانگتے ہیں، ہم جب کہتے ہیں اول وقت نماز پڑھو تو عمل نہیں کرتے، پھر دوبارہ آتے ہیں ہم سے دستور العمل مانگنے کے لیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، صلوات محمد وعلی محمد. چھوٹی چیز ہے، وہ آیت اللہ بھائی سمجھ گئے کہ دوبارہ آیا مجھ سے دستور العمل، بڑا دستور العمل مانگنے کے لیے. وہ کہتا ہے کہ میں سمجھ گیا کہ یہ میرے لیے بتا رہے ہیں، کھلایا ہے میرا. میں کچھ پوچھا نہیں، بس وہ ہاتھوں کا بوجھ دیا اور میں نکل گیا. اور جا کے میں نے اپنی زندگی پر جائز کیا، انالیز کیا، دیکھا کہ ایک سال میں نے اس پر عمل نہیں کیا ہے. بھائی اس نے عمل نہیں کیا، ان کو کیسے پتا چلا، یہ ہم نہیں سمجھ پاتے.
میں کوئی نبی کی امام کی بات نہیں کر رہا ہوں. اب ابھی سے آپ سوچ لیجیے گا ایک معمولی نبی کا امام کا غلام اس حد تک اپنے آپ کو پہنچا سکتا ہے تو امامت کی بات کرنا وہاں پر شک کرنا بالکل جائز نہیں ہے. بہرحال انسان شک بھی کرے شائبہ بھی کرے تو اپنی ذات پر دیکھے کہ کیوں شک کر رہا ہے, اپنے اعمال پر دیکھے کیوں شک کر رہا ہے, اپنی غذا جو کھا رہا ہے اس پر دیکھے کیوں شک کر رہا ہے. اس لیے کہ اعمال کا, اپنی سوچ کا, اپنی غذا کا, ایمان کے سلسلے میں سوچ کا بہت اثر ہوتا ہے. بہت توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم. تو سیرت النبی میں ہم نے عرض کیا سچائی, صرف ایک سچائی کو لیں اپنی زندگی میں, نجی زندگی میں ایک ہفتے کے لیے ٹیسٹ, ایز اے ٹیسٹ. کوئی ایک ہفتہ اگر سچ بولے آدمی, پابندی کے ساتھ سچ بولے تو اس کی زندگی تو مختلف نہیں ہوگی فار شیور. ہمارے یہاں کہا جاتا ہے بزنس میں جھوٹ بولا جا سکتا ہے. کہا جب بزنس میں ہی جھوٹ بولنا منع ہے تو بزنس میں جھوٹ, پھر کہاں سچ بولیں گے آپ؟ جہاں پر سچائی کی ضرورت ہو وہاں آپ کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنا جائز ہے, تو پھر سچ کہاں بولیں گے؟ سچ بنا ہی کس لیے, سچائی ہے کس لیے؟ تو بہرحال یہ ایکسکیوزز جو ہم اپنے آپ بنا لیتے ہیں وہ صحیح نہیں ہوتے, بلکہ تاریخ کی نگاہ میں, سیرت النبی کی نگاہ میں, سیرت انبیاء اور سیرت ائمہ کی نگاہ میں اپنی زندگی کو ڈھالنے کی ضرورت ہے. کبھی بھی یہ مت سوچئے کہ ایسی حدیث ڈھونڈیں, ایسا کردار ڈھونڈیں جو ہماری کنوینئنس کے مطابق ہو. نہیں, ہم اپنے آپ کو حدیث کے اور ائمہ معصومین کی زندگی کے سلیقے اور ان کی سیرت میں ڈھالنے کی کوشش کریں, تب ہم اپنی زندگی کو خود اس دنیا میں جنت بنا سکتے ہیں. تو ایک ہفتہ سچائی پر ٹریننگ کریں, ہم کسی بھی قیمت پر سچ بولیں گے. البتہ سچائی کے سلسلے میں بہت سی بحثیں ہیں, کچھ ایکسکیوزز ہیں, البتہ شریعت نے خود بتائی ہے. مثال کے طور پر بہت توجہ چاہتا ہوں, یہ بہت عمدہ ہے اور ہمارے معاشرے میں بہت ہی اس کی ضرورت ہے, بہت ضرورت ہے. اگر میں پہلے تاریخی مثال لیتا ہوں تاکہ مسئلہ بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے. ہندوستان میں یوں کہوں بر صغیر میں جب انگریزوں کی حکومت تھی تو آپ کو پتا ہے تاریخ کہ 500 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی ہے اور زبان ان کی رسمی زبان فارسی رہی ہے. اور اتفاق آپ کی انفارمیشن کے لیے کہ پہلا فارسی نیوز پیپر جو چھپا ہے ایران میں نہیں چھپا ہے, پہلا فارسی نیوز پیپر انڈیا میں چھپا ہے, کلکتہ سے حبل المتین کے نام سے. تو آپ اندازہ لگا لیجیے فارسی زبان کتنا رائج تھی. جو انقلاب کے بزرگان ہیں, گاندھی, نہرو, یہ لوگ سب فارسی جانتے تھے, اس لیے کہ بچپن میں ان کو پڑھایا جاتا تھا. شیخ سعدی اور حافظ کے نظمیں وغیرہ ان کو حکایات وغیرہ بتائے جاتے تھے. تو 500 سال تک مسلمان حاکم رہے ہیں اور فارسی زبان فارسی جو عربی زبان سے بہت قریب ہے وہ رسمی طور پر زبان رہی ہے. انگریز آئے اور انگریزوں نے فارسی زدائی شروع کی. فارسی زدائی نے فارسی کو ختم کرے. اب ان کا انداز دیکھیے کسی لینگویج کو ختم کرنا کا. ان کے برٹشرز کے مزاج سے آپ اچھی طرح واقف ہیں کہ جہاں کہیں انہوں نے قدم رکھا وہاں سوائے افساد کے کچھ نہیں کیا. شاید یہ خود بھی مانتے ہوں, سوائے افساد کے کہتے ہیں اصلاح کے لیے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّا نَحْنُ لَهُ مُصْلِحُونَ. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین پر فساد مت کرو, وہ کہتے نہیں ہم تو بے شک اصلاح کرنے والے ہیں, ریفارم کرنے والے ہیں. تو ریفارم کے نام پر بہت سا افساد کیا. کبھی جھگڑا, قومی جھگڑا, کبھی لسانی جھگڑا, کبھی مذہبی جھگڑا, کبھی نئے مذہب کی پیداوار, نئے سیکٹ کی پیداوار. آج اتنے فرقے جو بنے ہیں, بہت سے فرقے جو ماڈرن فرقے ہیں جو 100 سال بھی ان کی عمر نہیں گزرتی, جو نئے نئے فرقے ہیں جو نئے نئے نظریات کو لاتے ہیں اور پیٹرول کا پیسہ اس میں خرچ کرتے ہیں, ان کی عمر 90-100 سال سے زیادہ نہیں ہے اس فرقے کی. تو ان فرقوں کے پیچھے اگر جا کے دیکھیے گا دینی کہا تھے, اور آج وہ لوگ بہت ہی دنیا بھر میں ان کے سپورٹ سے چلتے ہیں. ان کی روش بھی ان کی روش سے ملتی جلتی ہے اور ویل آرگنائزڈ ہے دنیاوی اعتبار سے جس طرح ان کی روش ہوتی ہے. بہرحال فارسی زدائی میں لگے ہوئے نے, فارسی کو ختم کریں تاکہ اسلام ختم ہو جائے, مسلمانوں کی جو پرانی یادیں ہیں وہ مٹ جائیں. تو کس طرح آغاز کیا فارسی زدائی کو, فارسی کو ختم کس طرح کیا؟ اب ایک شیخ سعدی کی حکایت ہے, مشہور حکایت, ہندوستان میں پڑھایا جاتا تھا یعنی بر صغیر میں. تو اس میں یہ تھا کہ ایک شخص, ایک قیدی تھا جو بادشاہ کے سامنے اس کو حاضر کیا گیا. ایک قیدی کو بادشاہ کے سامنے حاضر کیا گیا. اب وہ قیدی, بہرحال بادشاہ نے اس کو موت کی سزا سنائی, اور وہ چونکہ دوسری لینگویج کا آدمی تھا قیدی,
بادشاہ نے موت کی سزا سنائی تو اس کو ٹرانسلیٹ کر کے بتا دیا گیا کہ تمہاری موت کی سزا ہے. جو ٹرانسلیٹر تھا اس نے دیکھا کہ وہ شخص بادشاہ کو گالی دے رہا ہے اپنی زبان میں. بادشاہ نے اس شخص سے پوچھا کہ کیا کہہ رہا تھا, تو اس شخص نے کہا کہ آپ کی مداح کر رہا تھا. توجہ ہے آپ کی. وہ شخص جب جیسے ہی سنا کہ میرے قتل کیا فرمان آ چکا ہے, اب میں تو مرنے والا ہوں, تو اس نے کہا جاتے جاتے کار خیر کر دوں, بادشاہ کو گالی دے دوں. اس نے گالیاں بکنا شروع کیا اپنی لینگویج میں. بادشاہ کو لینگویج نہیں آتی تھی. ٹرانسلیٹر سے پوچھا بادشاہ نے کہ کیا کہہ رہا تھا, تو ٹرانسلیٹر نے کہا بادشاہ سلامت یہ آپ کی مداح کر رہا ہے, آپ کی تعریف کر رہا ہے. تو بادشاہ نے کہا اس کو بخش دیا جائے. تو یہ حکایت نقل کرنے کے بعد دیکھیے, حکایت نقل کرنے کے بعد سعدی شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ راست فتنہ انگیز نہیں, دروغ مصلحت آمیز بہتر از راست فتنہ انگیز است. دروغ مصلحت آمیز بہتر از راست فتنہ انگیز است. یعنی وہ سچ جس سے فتنہ برپا ہو, کسی کی جان چلی جاتی ہو, اس سے مصلحت آمیز جھوٹ بہتر ہے. اب انگریز اٹھے گا کیا, دیکھو سعدی شیخ سعدی جھوٹ کی ترویج دیتے ہیں, لہذا شیخ سعدی کی کتابوں کو پڑھنا بین. میں کریبین سے آ رہا ہوں, 6-7 سال وہاں میرا تجربہ ہے. وہاں کا ایک تجربہ جس سے جڑا ہوا آپ کو بتا دوں تاکہ دیکھیں دنیا کہاں جا رہی ہے اور ہماری ذمہ داری کتنی ہے. پتہ نہیں آپ لوگ ٹرینیڈاڈ جا چکے ہیں, نہیں گئے ہیں تو ایک مرتبہ دیکھیے پلان بنائیے, ٹرینیڈاڈ تشریف لائیے, گیانا تشریف لائیے, انشاءاللہ وہاں پر آپ بہت محظوظ ہوں گے. وہاں پر نام حسین لینے والا, میں جب بھی جہاں جاتا ہوں پوچھتے ہیں مولانا ویسٹ انڈیز میں شیعہ ہیں, میں جواب یہی کہتا ہوں شیعہ کہاں نہیں ہے. تو چاند کی دنیا پر بھی جاؤ گے تو وہاں بھی علی لکھا ہوا ہے, شیعہ سے بچ کے کہیں نہیں جا سکتے. سلوات پڑھیے محمد ٹرینیڈاڈ میں آج بھی حسین فیسٹیول ہوتا ہے. حسین فیسٹیول HOSEY آپ چیک کر سکتے ہیں. حسین فیسٹیول کب ہوتا ہے؟ 10 محرم کو, اور آفیشیل ہالیڈے ہے, گورنمنٹ ہالیڈے ہے آج بھی. اس کی تاریخ کیا ہے؟ اس کی تاریخی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ تبریز میں ایران کے وہاں پر ایک تابوت اٹھایا کرتے تھے لوگ, جس کو نخل بندی کہتے ہیں. آج بھی وہ رسم ہے, تبریز میں جائیے, ہے ابھی بھی. نخل بندی کہتے ہیں. نخل بندی, نخل جو کھجور کے درخت ہوتے ہیں اس سے ایک تابوت بنایا جاتا تھا. اس تابوت کو بے عنوان کہ اے حسین ہم تو کربلا میں تھے نہیں جو آپ کے جنازے کا کاندھا دیتے. اب ایک ریپلیکا ہے کہ ہم اس نیت سے ہم کاندھا دیتے ہیں کہ گویا یہ امام حسین کا جنازہ ہے. ہر روز عاشور یہ وہاں چلتا ہے. وہاں سے وہ رسم نکلی, انڈیا تک پہنچی. لکھنؤ میں آج بھی جائیے, بڑا تابوت بناتے ہیں اور تابوت روز عاشورہ اٹھاتے ہیں, اور مختلف شہروں میں بھی اس طرح ہوتا ہے. پتہ نہیں پاکستان میں بھی بہت سی جگہوں پر اس طرح تابوت اٹھایا جاتا ہوگا. بہرحال, اور یہ لکھنؤ سے جو مہاجر گئے ہیں 180 ایئرز بیک, جب وہاں ایمانسیپیشن آف سلیوری ہوا تو ان کو ایک لیبر کی ضرورت تھی, تو یہ آئے انڈیا. تقریباً وہاں کے یو پی سائڈ کے زیادہ تر لوگ وہاں لے گئے تاکہ وہ شوگر کین پلانٹیشن کے لیے ان کو لیبر کی ضرورت تھی. یہ بہت سستے لیبر لے کے گئے وہاں, اور ان میں سے تقریباً میں نے پوری ہسٹری نکالی, اور جس مقامات سے یہ لوگ گئے تھے ان تمام مقامات پر میں نے سفر کیا, اور وہاں بھی دیکھا کہ نام کیا تھے ان کے, کہاں کہاں گئے ہیں. دو تین دن میں تو لائبریری کے اندر ہی تھا, پورے آرکائیوز نکال کے پہلے چیک کیا میں نے, تو معلوم ہوا کہ تقریباً 700 اس میں شیعہ تھے. 700 لوگ شیعہ تھے جو گیانا پہنچے ہیں, اور ان میں سے کچھ ٹرینیڈاڈ پہنچے ہیں. اب یہ شیعہ ظاہر سی بات ہے وہاں شرط لگائی تھی. دیکھیے برٹشرز کیا ہوتے ہیں, انہوں نے شرط لگائی تھی کہ اس صورت میں آپ آ سکتے ہیں جب آپ الٹریٹ ہوں, لکھنا پڑھنا نہ جانتے ہوں, تاکہ صرف کام کریں. اب ان میں سے کچھ ایسے تھے جو پڑھے لکھے تھے, تھوڑے بہت پڑھے لکھے تھے, کتاب پڑھ سکتے تھے, مگر انہوں نے چھپایا کہ ہم الٹریٹ ہیں, اور کچھ کتابوں کو اپنے ساتھ چھپا کے لے گئے. ان میں سے کچھ کربلا کے سلسلے میں نوحے مرثیہ وغیرہ موجود تھے. اب یہاں پہنچے, صرف ان کو کام کرنا تھا, پڑھنے سے کچھ نہیں تھا,
محرم آیا تو ظاہر سی بات ہے کون سا شیعہ ایسا ہے جو تنہا بھی ہو, اکیلا بھی ہو, غربت میں بھی, محرم آیا تو اپنی غربت کو بھلا دے گا, وہ حسین کی غربت بھی یاد کرے گا. کسی بھی قیمت پر کوئی بھی شیعہ جہاں کہیں بھی ہو, تنہا کیوں نہ ہو, وہ امام حسین کی یاد کو نہیں بھلا سکتا. تو یہ بیچارے کتابوں کو کھولتے اور وہی نوحے, وہی برسیے, جتنا ان کے بس میں چلتا تھا وہ پڑھتے, اور دھیرے دھیرے ان لوگوں میں تھوڑا آرگنائزیشن پیدا ہوا, تھوڑا آرگنائز ہوئے اور جلوس نکالنا شروع کیا. وہی جو ان کے ذہن میں تھا, ایک ریپلیکا, نخل بندی, ایک تابوت بنایا اور روز عاشورہ وہ تابوت کو نکالتے. اب دیکھیے سمپتی, دیکھیے خدا اگر کسی کے دل میں کسی کی محبت ڈال دیتا ہے تو غیروں کو ہمنوا بنا لیتا ہے. اللہ کی حکمت اتنی بڑی ہے عزیزوں, ہم نہیں سمجھ پاتے. جناب موسیٰ کی پرورش کہاں ہوئی؟ جناب موسیٰ کی پرورش عین فرعون کے دربار میں. یعنی اگر خدا چاہتا ہے کہ اپنے نبی کی پرورش کرے تو دشمن کو بھی اپنے کام میں لے لیتا ہے. ارے دشمن سے بھی خدا کام لینا جانتا ہے, خود دشمن کو خبر نہیں ہوتی. تو بہرحال یہ ہندو اور کرسچن جو بھی تھے ان کے ساتھ, جو انڈین تھے, جو جہازی بھائی کے نام سے لوگ محبت تھی, وہ لوگ سب ساتھ ہو گئے, ہندو بھی کرسچن بھی. اب اس جلوس میں ہندو بھی ہیں, کرسچن بھی. آج ماشاءاللہ ہندوستان میں جائیے گا, ہمارے ساتھ ہندو بھائی لوگ شریک ہوتے ہیں اور نیاز منتیں سب کچھ مانگتے ہیں. بہرحال دربار حسین میں نے عرض کیا کہ محدود نہیں ہے, یہ کھلا ہوا ہے. باب الحسین اوسع اور اسرع, اور سری بھی ہے, بہت جلدی مرادیں ملتی ہیں, اور وہ کھلا ہوا دربار ہے, کسی سے مخصوص نہیں ہے, کوئی بھی آ سکتا ہے یہاں پر. تو یہ لوگ آ گئے, شامل ہو گئے اس میں, اور ایک بہت بڑی ریلی بن گئی. تو برٹشرز نے دیکھا کہ یہ ہمارے اینٹی کولونائزیشن سسٹم ہے, یہ ہمارے سسٹم کے خلاف جا رہے ہیں, یہ لوگ انقلاب برپا کریں گے, ہمارے کام کو انہیں نہیں دے. ان کو چاہیے تھا لیبر, کام کرے اور پیسہ لے لے بس. اب یہ ہو گئے ان کے خلاف, بغاوت کرنے لگے. تو انہوں نے 1918 میں آپ دیکھیے فائرنگ کی اس جلوس پر, اور اس میں اتفاق سے 30 کے قریب لوگ شہید ہو گئے, اور ان میں اتفاقاً اکثریت ہندوؤں کی تھی. راہ حسین میں, جلوس عزا میں ہندو بھی اپنی جان دے رہا ہے. یہ تاریخ کا عجیب صفحات ہے, تاریخ کے بہرحال عبرت ہے ہم سب کے لیے. تو اس کے بعد انہوں نے بہت پلان کیا, لیٹرز رد و بدل ہوئے, مرکز سے معلوم ہوا کہ اس پالیسی کو کیا کریں. تو یہاں سے تجویز پہنچی کہ ان کا مقابلہ کریں گے تو ان کے جذبات اور بڑھتے جائیں گے. مقابلہ, فزیکل مقابلہ کریں گے تو جذبات اور بڑھتے جائیں گے, لہذا معنوی طور پر مقابلہ کریں, غیر محسوس طور پر مقابلہ کریں. کیا کیا؟ شراب کو انوالو کر دیا, ڈانس کو انوالو کر دیا, اور تحریفات شروع ہو گئے. ان کے ذہنوں میں, کیونکہ تھے الٹریٹ, بٹھا دیا ان کے ذہنوں میں کہ دیکھیے امام پیغمبر اسلام کے 2 نواسے تھے, بہت توجہ چاہتا ہوں, ایک کا نام حسن, دوسرے کا نام حسین. کربلا میں ان 2 کے درمیان جنگ واقع ہوئی, حسن نے حسین کو قتل کر دیا, لہذا ہم لوگ عاشورہ مناتے ہیں. اللہ اکبر. اب جائیے پوچھئے 3000 سے زیادہ, جب ہم پہلی مرتبہ پہنچے تھے تو معلوم 3000 لوگ ہیں آج بھی اسی تصور کو رکھتے ہوئے یہ تابوت اٹھاتے ہیں. اب دھیرے دھیرے ہمیں بہت کوشش کی. بہرحال یہ خدا را سب کی ذمہ داری ہے. اگر کہیں تحریف ہو رہی ہے, اگر کہیں کربلا کے سلسلے میں کچھ غلط افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں, تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو اصلاح کریں. بہت سے دل پاک ہوتے ہیں, انہیں پتہ نہیں ہوتا, کہیں اور ہوتا ہے, کوئی اور ایجنٹ ہوتے ہیں, مگر یہ نہتی عوام ہے جو ہمیشہ اپنے کندھوں کو دے دیتی ہے. اسی لیے عوام کو بیدار ہونا بہت ضروری ہے. پتہ نہیں کہ ہمارے اندر کون کون شامل ہو جاتے ہیں. ایجنٹ کبھی, شیطان کبھی نہیں کہتا کہ میں شیطان ہوں لہذا میری بات کو مانو, تو کوئی نہیں مانے گا. شیطان ایک عبادت گزار کی صورت میں آئے گا, ایک بہترین شکل میں آپ کے ایڈوائزر کے اعتبار سے آئے گا, آپ کو ایڈوائز دے گا, آپ کا خیر خواہ بن کر آئے گا. پہچاننا بہت ضروری ہے. اس پہچاننے کے لیے تقویٰ کی ضرورت ہے. جب تک ہم اپنے آپ کو اہل بیت کے حوالے نہیں کریں گے, اپنا پروٹیکشن نہیں کر سکتے. تو عزیزو, کیا ہوا, آج بھی یہ لوگ حسین فیسٹیول مناتے ہیں. حسین فیسٹیول, اب حسین کا نام تک انہیں تعریف کر دیا. حسین کتابیں لکھی گئی ہیں, BBC سے ڈاکیومنٹری بھی بنی, آپ چیک کر سکتے ہیں آن لائن, اس سلسلے میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اتنا سب کچھ کام آج بھی ہو رہا ہے الحمدللہ ماشاءاللہ. آج تقریباً 3000 کے قریب شیعہ ہیں جو مستبصر ہیں, سمجھ چکے ہیں, اور ماشاءاللہ محرم مناتے ہیں. اور کچھ لوگ یہاں بھی آئے ہوئے تھے, ہم نے بھیجا تھا. اس سال ماشاءاللہ 2-3 کپل حج کے لیے مشرف ہوئے ہیں اس سال پہلی دفعہ, اور یہ سلسلہ جاری ہے بہرحال. تو وہاں پر اتنی تحریف ہو گئی ہے
اب ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ وہاں ویسٹ انڈیز میں شیعہ ہیں، تو ہم کہتے ہیں شیعہ کہاں نہیں ہے. ہمارے ایک بڑے استاد ہیں ماشاءاللہ، خدا حفظ کرے، نام لینا نہیں چاہتا، شاید وہ راضی نہ ہو، وہ دنیا کا کئی دفعہ دورہ کر چکے ہیں، ان کا کام ہی تبلیغ ہے. وہ فرماتے ہیں، بہت توجہ چاہتا ہوں، دنیا کا کئی دفعہ دورہ کر کے وہ فرماتے ہیں کہ اگر شیعہ یعنی محب اہل بیت اگر میجورٹی نہیں ہے تو کم سے کم مائنورٹی نہیں ہے. بہت ذمہ دارانہ بات عرض کر رہا ہوں. اگر شیعہ یعنی محب اہل بیت حسین کے ماننے والے میجورٹی میں دنیا میں نہیں ہے تو کم سے کم مائنورٹی میں بھی نہیں ہے. کا دلیل کیا ہے؟ کم وہ خود کہتے ہیں میں اپنے آنکھوں سے افریقہ کے جنگلات میں سفر کر کے دیکھا، وہاں کے قبائل جن کی زبان ہمیں نہیں معلوم، جب محرم آتا ہے تو وہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں اپنے حرکات میں، اپنے اس میں جو کچھ الفاظ کچھ ورد ہوتے ہیں، بیچ میں ہم نے غور سے سنا تو نام حسین آتا ہے. کتنے ایسے ہوں گے جو امام حسین کے چاہنے والے ہوں گے، اہل بیت کے چاہنے والے ہوں گے، اور انہیں پتا نہیں کہ کس کے چاہنے والے ہیں. آج ہماری ذمہ داری بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. صرف جذبات سے ہم لوگ اپنے آپ کو شیعہ بتا دینا اور آرام سے 2 مہینے 8 دن عزاداری کرنے کے بعد خاموش ہو جانا، یہی ذمہ داری نہیں ہے عزیزو. ہر لمحہ کام کرنا چاہیے. اگر امام تشریف لائیں گے تو ہم سے یہی پوچھیں گے کہ تم نے حسین کے لیے کیا کیا، حسین کے پیغام کو کس طرح پہنچایا. تو عزیزو سیرت نبوی کے لیے بہت بڑی بڑی باتوں کی طرف جانے کی ضرورت نہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں کہ اپنی ذمہ داری کو ہم نبھا رہے ہیں نہیں نبھا رہے ہیں. یہی سچائی، سچ کو ایک ویک کے لیے ٹریننگ کریں اپنے گھر میں، اپنے ماحول میں، اپنے کام میں، اپنے جاب میں، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے احباب کے ساتھ صرف سچ بولیں اور کچھ نہ بولیں. دیکھیے کتنا بدل جاتا ہے ماحول. انسان کا اپنا عمل نہ تنہا خود اس کے اندر اثر کرتا ہے بلکہ معاشرے میں اس کا اثر ہوتا ہے. انسان رات کی تاریکی میں آپ نماز شب پڑھیے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. خدا خود جانتا ہے دن میں تمہاری محبت مومنین کے دلوں میں کس طرح ڈالے. کیا کنیکشن ہے رات کی نماز شب اور دن کی مومنین کے دلوں میں محبت سے؟ کوئی کنیکشن معلوم ہوتا ہے؟ ظاہری طور پر تو کوئی کنیکشن معلوم نہیں ہوتا. مگر اللہ فرماتا ہے، روایتیں بہت موجود ہیں ہمارے پاس، کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ مومنین کے دلوں میں اس کی محبت خدا ڈال دے تو اس کو چاہیے کہ نماز شب کی پابندی کرے. نماز شب کی پابندی سے رات کی تاریکی میں دن میں اس کی محبوبیت بڑھتی ہے، لوگ اس کو مومنین اس کو چاہنے لگیں گے. یہ ہے سیرت پیغمبر. اسی لیے جب پیغمبر کو جو سنگین ذمہ داری عائد ہوئی تو وہ سوتے نہیں تھے. اللہ نے کہا تم ذرا سویا کرو، ذرا استراحت کرو، کیوں اپنے آپ کو اتنی تکلیف میں اتنی زحمت میں ڈال دیتے ہو. اللہ نے فرمان جاری کیا کہ اے رسول تھوڑا استراحت بھی تو کرو. یعنی پیغمبر اپنے آپ کو اتنا ذمہ دار سمجھتے تھے کہ سونا اپنے لیے حرام کر لیا تھا. اللہ نے کہا نہیں تھوڑا استراحت بھی کرو، ورتل القرآن ترتیلا، اور پھر نماز تہجد کے لیے اٹھو، نماز شب پڑھو، تمہارے لیے عسیٰ ان یبعثک مقاما محمودا، شاید اس نماز شب کی وجہ سے مقام محمود تمہیں ملے گا، یعنی لوگوں کے دلوں میں، مومنین کے دلوں میں محبت ملے گی. یہی امانت داری. امانت داری ایسی چیز ہے کہ ہر جگہ بھائی بھائی کے ساتھ، بھائی بہن کے ساتھ، بہن بھائی کے ساتھ، میاں بیوی کے ساتھ، بیوی میاں کے ساتھ، کولیگز، اپنے بزنس میں، بس اس امانت داری کے لیے 1 ہفتہ ٹریننگ کیجیے. بس دیکھیے رسول اگر ہمارے مد نظر ہیں، پیغمبر کی سیرت ہمارے مد نظر ہے، اگر یہی 2 ابتدائی چیزوں پر ہم عمل کریں، ہم جنت اسی دنیا میں دیکھ سکتے ہیں. اعمال کے نتیجے کا انتظار قبر میں یا قیامت تک انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں عزیزو. ہم لوگ جب اسٹوڈنٹ لائف میں جب امتحان کا پرچہ لکھتے تھے، باہر آتے تو اپنے آپ کو نمبر دیتے تھے. یہ پتہ نہیں آپ لوگوں نے بھی کیا ہے یا کرتے رہتے ہیں، اسٹوڈنٹ سے جانتے ہیں کہ باہر آتے ایک کیوریاسٹی ہوتی ہے کہ ہمیں نمبر کتنے ملیں گے. ہم اپنے نمبر دیتے، بعد میں ریزلٹ سے ٹیلی کرتے، دیکھتے بہت ہی مناسب ہوتا، 1-2 ادھر ادھر ہوتے اور اتنے ہی نمبر ملتے. یعنی کیا ہے، ریزلٹ تک انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے جو لکھا ہے آپ خود جانتے ہیں کیا لکھا ہے. ہم جو دعا کرتے ہیں، ہم جو نماز پڑھتے ہیں، خود سمجھ سکتے ہیں ہماری نماز قبول ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، ہماری دعا قبول ہوئی ہے نہیں ہوئی، ہم خود سمجھ سکتے ہیں. میں مثال دیتا ہوں، ماہ رمضان میں ماشاءاللہ ہم لوگ بہت پیاری فائنینشیل دعا کرتے ہیں. اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، اللہم اغن کل فقیر، اللہم
اشبع کل جائے، اغن کل فقیر، اللہم اشبع کل جائے، اللہم اکسو کل عریان. اے پروردگار مردوں کے دلوں میں خوشی ڈال دے، اے پروردگار ہر غریب کو غنی بنا دے، بے نیاز کر دے، اے پروردگار بھوکے کو سیر کر دے، جس کے پاس کپڑے نہیں اسے کپڑے عطا فرما. اب آپ جاننا چاہیں گے دعا میری قبول ہوئی نہیں ہوئی ہے؟ اور سمپل طریقہ ہے. مسجد میں آپ نے دعا کی پروردگار بھوکے کو سیر کر، آپ باہر آئے ایک بھوکے کو دیکھا، آپ کھانا کھلا دیجیے، تو آپ کی دعا قبول ہو گئی نا، بھوکا سیر ہو گیا. آپ کو قبر تک یا حشر تک انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی دعا قبول ہو گئی. تو عزیزوں یہ دعائیں ہمیں ڈائریکشن دیتی ہیں کہ کیا کریں کیا نہ کریں. دعائیں صرف لقلقہ زبان نہیں ہے، صرف ورد زبان نہیں ہے، ہمیں ڈائریکشن دیتی ہے کیا کریں کیا نہ کریں. عزیزوں دانت میں درد کی دعا ہے، اس میں بہت سے لوگ اختلاف بھی کرتے ہیں، ارے دانت میں درد تو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، دعا کی کیا ضرورت ہے، دعا کیا کرے گی؟ میں بتاؤں گا دعا کیسے کرے گی، کیا اثر کرے گی دعا. دانت میں درد کی دعا، اس کا مضمون یہ ہے اے پروردگار مجھے توفیق دے، جو ڈاکٹر سے اچھی طرح میری تصدیق کریں گے، اے پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں صبح و مساء میں صبح اور شام میرے دانت کو صاف کروں. اگر میں صبح اور شام دانت کو صاف کروں دانت میرے ٹھیک ہوں گے نہیں ہوں گے؟ بھائی آپ کو میں اگر 100 مرتبہ یہ ورد پڑھوں پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں صبح مساء دانت کو صاف کروں اور میں برش نہ کروں، تو میرا علاج ہوا؟ یعنی ڈاکٹر نے آپ کو نسخہ دیا، آپ نے نسخے کو 100 مرتبہ پڑھا، تکیے کے نیچے رکھ لیا، آپ کیوں ہو گئے؟ یہی معاملہ ہم کرتے ہیں دین سے. فضیل ذمہ دارانہ بات عرض کر رہا ہوں، دین سے معاملہ یہی کرتے ہیں. خدا کہہ رہا ہے یہ کرو، اہل بیت کہہ رہے ہیں یہ کرو، یہ ڈائریکشن ہے، اس سمت میں جاؤ. ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ ہم 100 مرتبہ پڑھیں گے، ماشاءاللہ ثواب مل گیا، ہم سو گئے. پھر بھی رحمت پروردگار ہے، ثواب مل ہی جائے گا. یہ رحمت ہے، یہ کرم ہے، یہ اس کی عطا ہے، یہ فضل ہے، یہ عدالت نہیں ہے. اگر عدالت سے کام لے گا تو کچھ نہیں ملنا چاہیے. اگر فضل سے کام لے تو، کیونکہ خدا فضل سے کام لینے والا ہے، خدا رحم سے کام لینے والا ہے، کچھ تو کچھ مل جاتا ہے. مگر فرق ہے اس میں جو باقاعدہ اس پرسکرپشن پر عمل کرتا ہو اور اس میں جو پرسکرپشن کا ورد پڑھتا ہو. پرسکرپشن کا ورد پڑھنے والا اور اس پر عمل کرنے والے میں بہت فرق ہے. تو عزیزوں دین کا معاملہ ہمارا یہی ہوتا ہے کہ ہم دین کو سمجھتے ہیں دین ایک اوراد کا نام ہے، ایک ٹریڈیشن کا نام ہے، ایک سسٹم کا نام ہے، جبکہ دین ہے تمہیں زندگی کا سلیقہ سکھانے کا نام کہ زندہ رہو تو کس طرح رہو، مرو تو کس طرح مرو، جیو تو علی جیسے جیو، مرو تو حسین جیسے مرو. صلوات پڑھیے محمد یہی زندگی ہے، یہی سیرت نبوی ہے. ہمیں بہت دور تک جانے کی ضرورت نہیں ہے، بہت سے بڑے بڑے مسائل کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہی چھوٹے چھوٹے مسائل ہم سمجھ لیں تو ہماری زندگی کا حل ہے. اصولاً انبیاء جب آتے ہیں وہ انسان کو انسانیت سکھانا چاہتے ہیں. بس انسان بھائی ہم کس سے بنے ہیں؟ ہم کہتے ہیں آئی، ایک وہ آئی، مائی باڈی میرا بدن، مائی سول میری روح. تو یہ 3 چیزیں ہوئی نا، ایک میں ہوں، ایک میری روح ہے اور ایک میری باڈی ہے. ذرا سا وقت لگے گا، میرا ساتھ دیں گے آپ. آئی جو ہے جب سے ہم پیدا ہوا اور جب تک میں قیامت میں ملوں گا یہ ہے. یہ جو میں جب سے میں پیدا ہوا اور قیامت تک میں رہوں گا، میں نہیں مروں گا، میں نہیں مروں گا، آپ سب کوئی نہیں مریں گے. جب سے پیدا ہوئے قیامت تک ہم نہیں مریں گے. مرے گا کیا؟ اسلامی فلاسفر کہتے ہیں کہ دنیا میں آنے سے پہلے اس میں کو ایک باڈی کی ضرورت تھی. دس آئی واز پوزیسنگ اے باڈی. اس باڈی کا نام ہے ہیولا. نام رکھا ہے، آپ کچھ بھی نام دے لیں. ایک باڈی ہے جس کو ہم تصور کرنا ہمارے صلب پدر اور رحم مادر میں ہم اس کو نام دینا مشکل ہے. بہرحال کچھ بھی آپ نام دیں، اس کو اسلامی فلاسفر نام دیتے ہیں ہیولا. اس کو پوزیس کیا ہوا تھا، اس کو اڈاپٹ کیا ہوا تھا، آکوپائی کیا ہوا تھا. اب وہاں مر گئے، ہم انتقال فرما چکے. بھائی اردو میں بہت پیارا ورڈ ہے، انتقال کرنا بہت اچھا ورڈ ہے.
اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے. یعنی فلاں انتقال پر آپ دیکھیے، آپ گھر فلاں جگہ لیا تھا آپ نے، آپ دوسرے گھر منتقل ہو گئے، یعنی شفٹ ہو گئے، موو ہو گئے، یعنی آپ مرے نہیں ہیں، آپ ختم نہیں ہوئے ہیں، آپ شفٹ ہوئے ہیں. تو انتقال فرما گئے یعنی اس دنیا سے کسی اور دنیا پہنچ گئے. یہ بہت اچھی تعبیر ہے، انتقال فرمانا بہت اچھی تعبیر ہے. تو اس دنیا میں مر گئے، اب نئی دنیا میں آئے، تو یہ جو میں ہوتا ہے اس نئی باڈی کو آکوپائی کیا. جس طرح یہ باڈی ہوتی ہے، جس کا ویٹ ہوتا ہے، جس کا حجم ہوتا ہے، موو ہونے کے لیے بڑی مصیبتیں ہوتی ہیں، گاڑی کی ضرورت ہوتی ہے، کھانے کی ضرورت. پہ آدمی، ہمارے استاد فرماتے تھے، انسان کی بے بسی سمجھنا ہو تو بس یہی کہ ہم زندگی بھر کیا کر رہے ہیں سوچ لیجیے. کیا کر رہے ہیں زندگی بھر ہم لوگ؟ ہماری رفتار کچن سے ٹوائلٹ تک پوری زندگی سائیکل چل رہا ہے. ہمارا پروڈکشن کیا ہے اس کا نام لینا بھی صحیح نہیں ہے. کتنا گندا ہے انسان. مولا فرماتے عجبت لآدم، مجھے تعجب ہے اس آدم پر جس کی ابتدا ایک نجس قطرہ اور انتہا اس کی مردار. ایسی لاش جس کو چھوئے گا وہ بھی نجس، اس کو غسل لینا پڑتا ہے. اس کے درمیان انسان اکڑتا ہے، تکبر کرتا ہے. مجھے تعجب ہے دو نجاستوں کے درمیان ہماری پوری زندگی ہے تو ہم تکبر کریں. زیب نہیں دیتا، تکبر صرف اللہ کے لیے زیب دیتا ہے. اللہ کے علاوہ کوئی تکبر کا حقدار نہیں ہے. یہ ہماری زندگی ہے. تو اس باڈی کو آکوپائی کیا ہم نے. اب یہاں سے ہماری موت ہوئی، یعنی انتقال کر گئے، تو اس باڈی کو ہم نے چھوڑ دیا. اب مثالی باڈی کو، جس طرح برزخی باڈی کو آکوپائی کیا ہم نے. میں ہی ہوں، پہلے بھی میں تھا، اب بھی میں ہوں، بعد بھی میں ہی رہوں گا، مگر باڈی بدل گئی. باڈی کو میں نے آکوپائی کیا مثالی باڈی کیا ہے؟ اس طرح برزخی باڈی، اس طرح ہم لوگ چھوٹی مثال اس کی ہے کہ خواب دیکھتے ہیں. آپ سوئے ہوتے ہیں بستر پر، آپ چلے جاتے ہیں امریکہ، انڈیا، پاکستان، سیر کر کے آ جاتے ہیں، آپ وہیں کے وہیں رہے. یہ موومنٹ آپ کے لیے کوئی گاڑی کی ضرورت ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو لائٹ ویٹ باڈی ہوتی ہے اور بہت ہی ہلکی باڈی اور بہت ہی فریکوینٹ، ایزی ٹو موو. یہ باڈی آپ آکوپائی کریں گے. وہاں برزخ کا زمانہ ختم ہوا. قیامت کے دن برزخ میں انتقال فرما گئے. اب پہنچے قیامت کے دن تو وہاں پر ایک اور میچورڈ باڈی کو آکوپائی کریں گے، جس کا نام فلسفر میں دیا ہے عقل. یہیں سے آپ کو پتا چلے گا کہ ہم لوگ جو سوچتے ہیں جنت میں میوے کھائیں گے، فروٹ کھائیں گے، سیب کھائیں گے، انار کھائیں گے، سبزیاں ہوں گی، نہر ہوں گی، دودھ ہوں گے، شہد ہوں گے. یہ دودھ، یہ میوے، یہ نہیں ہوگی وہاں پر. یہ باڈی ہی نہیں ہوگی ہماری. جب یہ باڈی ہی نہیں ہے تو اس طرح کے میوے کہاں ملیں گے؟ ہمیں سمجھانے کے لیے خدا نے بتایا کہ دیکھو جس طرح بچوں کو ہم کھلونا دیتے ہیں، اس طرح ہمیں کھلونے دے رہے ہیں خدا نے بتا کے. سمجھ لو کہ اس سے بہت بہتر چیزیں، اگر تم اس کو بہت اچھا سمجھتے ہو تو بس اس سے بہت اچھی چیزیں وہاں پر ملنے والی ہیں. ایک ہوتا ہے عقل، اس کو ہم پوزیس کرتے ہیں، اس کو آکوپائی کرتے ہیں، اور وہ بہت ہی میچورڈ باڈی ہوتی ہے، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتی ہے. بس وہ ایزی ٹو موو، جنت میں یہاں سے وہاں چلے جاتے ہیں. آنکھ بند کیا، جوار ائمہ میں پہنچ گئے. آنکھ کھولا، دیکھا جس امام سے ہم چاہتے ہیں ملاقات کریں، ملاقات ہو گئی، اگر اس کی اہلیت رکھتے ہوں. تو بہرحال یہ انسان ہے، مگر یہ انسان کی اہمیت کس چیز سے؟ بدن سے ہے. اگر بدن سے ہے تو میں نے بتایا بدن کا کیا ہے، کیا حشر ہے. مر گیا تو انسان اس کی بدبو سے کہتا ہے جلدی دفن کرو، جلدی دفن کرو. حکم بھی ہے، مستحب ہے کہ مردے کو جلدی دفن کر دیں، ورنہ پھر اس کی بیماری دوسروں کو منتقل نہ ہو، دوسرے انفیکٹڈ نہ ہو. یعنی اتنا انسان بے بس ہوتا ہے. تو باڈی کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو اصولاً انبیاء جو آتے ہیں، بالخصوص خاتم النبیین، انسانیت کو پروموٹ کرنے کے لیے. وَإِسْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، میں مبعوث اس لیے نہیں کیا کہ تمہاری تن پروری کروں، میں اس لیے مبعوث کیا کہ تمہاری انسانیت کو کمال تک پہنچاؤں، تمہارے اخلاق کو بالا کروں، اونچا کروں، اپنے اسٹینڈرڈ کو اونچا کروں. یعنی میں تمہاری خاطر وہاں سے اتر کر نیچے آ گیا، تم ذرا سا اوپر اٹھو. یہ ہے پیغمبر کی آواز کہ میں اتنی بلندی سے اتر سکتا ہوں تو تم ذرا سا اوپر اٹھ سکتے ہو. تو ذرا سے جو اوپر اٹھ گئے، السلمان منا اہل البیت بن گئے. اپنے آپ کو تھوڑا سا اوپر کیا، السلمان منا اہل البیت. امام کی چیز نہیں ہے، یہ خود ایک سبق ہے ہمارے لیے، یہ پاسبل ہے. یعنی سلمان کو منا اہل البیت کا ٹائٹل دینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کمالات منحصر اہل بیت سے نہیں ہے. اہل بیت کے قریب ہم بھی چاہیں تو جا سکتے ہیں، ہم بھی چاہیں تو سلمان یا سلمان کے غلام بن سکتے ہیں.
دروازہ کھلا ہوا ہے, اپرچونٹیز اوپن ہے. تو ہماری کوشش بس ہمت کو بلند کرنا ہے. ہم لوگ اتنا پست ہمت ہو جاتے ہیں کہ بھائی ہم سلمان بن سکتے ہیں. نہیں, سلمان نہیں تو کم از کم سلمان کی دھول تو بن سکتے ہیں. مقداد نہیں تو مقداد کے قریب تو جا سکتے ہیں. ابوذر نہیں تو ابوذر کی آواز کو تو بلند کر سکتے ہیں. یہ ہمت ہونی چاہیے کہ ٹارگیٹ. ایک مرتبہ ایک شاگرد گیا استاد کے پاس اور استاد نے پوچھا, بیٹا بتاؤ کیا بننا چاہتے ہو؟ اس شاگرد نے کہا میں آپ جیسا بننا چاہتا ہوں. تو استاد نے کہا تم ہرگز نہیں بنو گے. کیوں؟ کہ میں امام جعفر صادق بننا چاہتا تھا, یہ بن گیا. ہمت میں امام کی طرح بننے کی کوشش کر رہا تھا, بس یہ حال میرا ہوا. تم مجھ جیسا بننا چاہو گے تو کچھ نہیں بنو گے. ہمت بلند دار کے با ہمتی بلند مردان روزگار بجائی رسیدان. جو بھی بڑے بڑے ایک جگہ پر پہنچے ہیں وہ ہمت سے, اپنی ہمت سے, ہمت بلند ہو تو بہت کچھ ہو سکتے ہیں. کربلا والوں کا کمال ہی یہی ہے کہ ان کی ہمت بہت بلند تھی. اتنی بلند تھی کہ وہ ایک لمحوں میں, ایک دن میں یا آدھے دن میں کہاں سے کہاں پہنچ گئے. بس ہمت کا نتیجہ, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو ہر سال جو محرم آتا ہے, ہر سال جو اپورچونٹیز ہمیں ملتی ہیں, ہر سال جو مجلسیں ہوتی ہیں, اسی ہمت کو بلند کرنے کے لیے کہ دیکھو تم بھی کربلا کے شہدا. ہم تو زیارت میں یہی پڑھتے ہیں نا, اے کاش میں کربلا میں ہوتا تو میں بھی فوز عظیم شہادت پر فائز ہو جاتا. یعنی اے کاش کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہے. آج بھی ہم کربلا والوں کی سیرت پر چل کے کربلا والوں کا درجہ پا سکتے ہیں, کربلا والوں کے قریب جا سکتے ہیں. تو اتنا بڑا درجہ ہمیں مل رہا ہے اسی محرم سفر سے, تو اس سے بڑھ کر نعمت اور کیا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ ہمارے پاس ٹریجرز موجود ہیں, پانی میں ہیں, پانی کی قدر ہم نہیں کر رہے ہیں. پانی میں رہتے ہوئے پانی کی قدر نہیں کر رہے ہیں. تو عزیزو, انسانیت کو پروموٹ کرنے کے لیے پیغمبر اسلام آئے. یہی سیرت تھی کہ مانویت کو بڑھائیں, مانویت کو بڑھائیں. روایتوں میں ملتا ہے کہ پیغمبر اسلام کی خدمت میں عالم ارواح میں جبرائیل امین تشریف لائے اور عرض کی, یا رسول اللہ, اللہ چاہتا ہے کہ آپ ڈیسائیڈ کریں, آپ کو بادشاہ چاہیے یا نبوت چاہیے. بھائی بہت بڑا سوال ہے. عالم ارواح میں پیغمبر کی خدمت میں جبرائیل امین آتے ہیں اور پوچھتے ہیں, یا رسول اللہ, آپ کو بادشاہ چاہیے یا نبوت چاہیے؟ بادشاہت اور نبوت میں یہی فرق ہے. بادشاہت یعنی آسائشیں دنیا میں ملیں گی, آسائشیں دنیا میں ملے گی. نبوت یعنی آسائشیں بالکل نہیں ملے گی, تکلیف ہی تکلیف, زحمت ہی زحمت, مگر آخرت میں مرتبہ بہت بلند ہوگا. یہی فرق ہے بادشاہت اور نبوت میں. اور بادشاہت نبوت بھی ہو, لیکن جتنا ہم دنیا سے دور ہوتے ہیں اتنی آخرت نزدیک ہوتی ہے. میں 2 مثالیں لوں گا. مجھے بہت ڈر لگتا ہے, میں گھڑی دیکھتا ہوں, کل تھوڑا سا 10-15 منٹ ایکسس ہو گیا تھا اور مجھے خود اس بات کا افسوس ہے کہ آپ کے ٹائم کی میں قدر نہیں کی. بہرحال اللہ مجھے معاف کرے, آپ لوگ بھی انشاءاللہ معاف کریں گے. میں کوشش کروں گا کہ وقت پر آج ختم کروں. بات اگر ادھوری رہ گئی تو انشاءاللہ پھر کل اس کو آگے بڑھایا جائے گا. مگر کیا کروں, بات میں بات نکلتی ہے, اور ہے ایسی باتیں جب نکل جاتی ہیں وہ رک جائیں. کہ پیغمبر اسلام سے پوچھا جا رہا تھا کہ مانویت کیا ہوتی ہے, روحانیت کیا ہوتی ہے اور مادیت کیا ہوتی ہے. اس کا موازنہ ہی نہیں ہو سکتا. ایک شخص ہے جو عارف تھا, بہت عارف, نماز شب کا پابند. ایک مرتبہ نماز شب قضا ہو گئی, نماز شب ایک مرتبہ قضا ہو گئی. دن بھر پریشان, گڑ گڑا رہا ہے, رو رہا ہے, آخر میں نے کیا کیا جس جرم کے وجہ سے میری نماز شب قضا ہو گئی. اللہ اکبر. ہم لوگ نماز صبح بھی قضا کرتے, کبھی سوچتے بھی نہیں ہے کیوں بھی. اور افا ایسے ہیں جو نماز شب قضا ہونے پر سوچتے ہیں کہ کیا ہوا, اس لیے کہ اگر کوئی نیکی سے ہم باز رہ گئے, انجام نہیں دے سکے, تو معلوم ہے کچھ نہ کچھ ہم سے سرزد ہوا ہے جس کی وجہ سے ہم نیکی انجام نہیں دے پا رہے ہیں. اسی لیے کہا گیا اجتناب السیئات اولا من ارتکاب الحسنات, یعنی گناہوں سے بچنا نیکیوں کے انجام دینے سے بہتر ہے. گناہوں سے پرہیز کریں, نیکیاں خود بخود آپ کے سامنے آ جائیں گی, خود بخود خدا کام لے لے گا آپ سے. تو پریشان تھا. ایک غنودگی کا عالم ہوتا ہے جو نہ خواب اور نہ بیداری. غنودگی کے عالم میں ایک آواز آئی, کہا رات بہت توجہ چاہتا ہوں, رات کو آدھے کی آدھی روٹی سے آپ کا کام چلتا تھا, تو آدھی روٹی کھائے کیوں؟
میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ آدھے کی آدھی روٹی سے آپ کا کام چلتا تھا تو آدھی روٹی کھائے کیوں؟ یعنی دنیا سے آپ دوری اختیار کرتے تو دین ملتا. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ اس پر عمل کریں، اس لیے ہر آدمی کا اسٹیٹس الگ ہوتا ہے. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اہل بیت، ہم بعض روایتوں میں دیکھتے ہیں کہ اہل بیت دنیا سے دوری اختیار کرتے ہیں، فقیرانہ زندگی. مولا کائنات فقیر نہیں تھے، نعوذ باللہ. مولا کائنات ملٹی بلینر تھے اپنے زمانے کے. کیسے؟ کوئی دلیل ہے؟ ملٹی بلینر تھے اپنے زمانے کے. میں ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں. مولا کائنات نے کئی کنویں کھودے اپنے ہاتھوں سے، کئی باغات تیار کیے ہیں اپنے ہاتھوں سے. ایک کنواں اور ایک باغ کی مثال 18,000 کھجور کے درخت اور پورے درخت لہلہاتے ہوئے. آپ پتہ نہیں یہاں پر کون سے درخت، کھجور کے درخت یا ناریل کے درخت. پاکستان انڈیا میں تو ناریل کے درخت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ایکویلنٹ رکھے. اس کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ میں نے پوچھا تو بتا رہے تھے انڈین گورنمنٹ کے اعتبار سے ایک ناریل کا درخت تقریباً 25,000 روپے آج کے. 18,000 کھجور کے درخت، اگر ایکول تصور کریں 18,000 کھجور کی درخت ملٹیپلائی کیجئے 25,000 روپے $500 کتنے ہو گئے؟ وہ ایک پراپرٹی ہے مولا کی، ایک پراپرٹی، پوری پراپرٹیز نہیں ہے. فرق بس اتنا ہے مولا اور دوسروں میں کہ مولا کے پاس جتنی بھی دولت آتی مولا قربان کر دیتے، ایثار کر دیتے، دے دیتے، بخش دیتے، اپنے لیے نہیں رکھتے. اپنے لیے وہی جو کی روٹی. یہی تو فرق ہے. مولا فقیر نہیں تھا نعوذ باللہ، مولا غنی یہ مطلق تھے، مگر مولا نے اپنے لیے مصرف نہیں کیا. کہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بھائی آپ کے پاس ہے حلال، 100% حلال، اور اتنا حلال کہ اس کی برکت کا اندازہ ہی نہیں. جس کو تھوڑا مل گیا وہ بہت مالدار بن گیا، تھوڑا مل گیا جس کو وہ بہت بڑا مالدار بن گیا. تو اس کے حلال اور اس کے پاکیزہ رزق ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے. پھر کیوں مصرف نہیں کرتے؟ یہی تو فرق ہے. ایک روایت ہے جس میں آپ کو ڈرانا نہیں چاہتا. روایت یہ ہے کہ اگر خدا کسی کو انسلٹ کرنا چاہتا ہے تو رنگین سفرہ اس کے سامنے بچھا دیتا ہے. بہت سنگین ہے نا. اگر خدا کسی کو انسلٹ کرنا چاہتا ہے تو رنگین سفرہ اس کے سامنے بچھا، رنگین دسترخوان بچھا دیتا ہے. بس ایک روایت، پیغمبر اسلام اپنی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا خدمت میں پہنچتے ہیں، سلام کرتے، بہرحال انداز معلوم ہے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. بغیر سلام کے پیغمبر اندر داخل ہوتے ہی نہیں تھے. دنیا والوں کو بتانا تھا یہ در معمولی در نہیں ہے، فرشتے بھی آتے ہیں تو اجازت لے کر آتے ہیں، نبی بھی جاتا ہے تو سلام کرتا ہوا جاتا ہے. پہنچے اور جناب فاطمہ کے چہرے کو دیکھا، زرد ہے، کام گھر کا کام کرتے ہوئے تھکی ہوئی ہیں. پیغمبر اسلام نے کہا بیٹی ابھی جبرائیل میرے پاس ہیں، اللہ کا سلام سنا رہے ہیں اور پیغام لے کر آئے ہیں کہ خدا فرما رہا ہے کہ خداوند متعال کے خزانوں کے تمام دروازے تمہارے لیے کھل گئے ہیں. اب خدا سے مانگو جو مانگنا چاہتی ہو. خدا کی قسم ہم اور آپ ہوتے، اللہ کا پیغام جبرائیل پاس میں ایک نبی اشرف الانبیاء پیغام سنا رہا ہے بیٹی کے نام کا. بیٹی خدا کہہ رہا ہے کہ تمام تر خزانوں کے دروازے کھل چکے ہیں، بیٹی مانگو جو مانگنا چاہتی ہو. روایتوں میں ملتا ہے کہ فاطمہ زہرا سر کو اٹھاتی ہیں اور فرماتی ہیں بابا مجھے اس دنیا سے کچھ نہیں چاہیے، مجھے اس دنیا سے کچھ نہیں چاہیے، ہاں آخرت میں میرے شیعوں کی شفاعت چاہتی ہوں. ایک ہی چیز اللہ سے مانگتی ہوں وہ یہ ہے کہ مجھے اس دنیا سے کچھ نہیں چاہیے، نہ گھر چاہیے، نہ غلام چاہیے، نہ کنیز چاہیے، نہ گھوڑے چاہیے، نہ پیسہ چاہیے، نہ ویلتھ، کچھ نہیں چاہیے دنیا سے. بس آخرت میں میرے شیعوں کی شفاعت مانگتی ہوں کہ مجھے اتنا حق دے دے خدا کہ میں اپنے شیعوں کو شفاعت کر سکوں. اللہ اکبر. دیکھیے پورے دروازے خزانے خداوند متعال کے خزانوں کے دروازے کھل چکے ہیں، خدا پوری اپرچونٹی دے رہا ہے. فاطمہ مانگتی ہیں تو ایک ہی چیز مانگتی ہیں وہ ہے شفاعت. تو دیکھیے اس کے بدلے میں ہم کیا کر سکتے ہیں. اے فاطمہ نہ روئیے، ہم جان کھوتے ہیں.
شیعہ تمہارے لال کے ماتم میں روتے ہیں. فاطمہ نے بڑا احسان کیا. پیغمبر اسلام نے انسانیت کو بلند کیا، معنویت کو اپنے عمل کے ذریعے سے، اہل بیت نے اپنے عمل کے ذریعے سے بتا دیا کہ دیکھو سب کچھ مادیت نہیں ہے، سب کچھ دنیا نہیں ہے، معنویت بھی کوئی چیز ہے، روحانیت بھی کوئی چیز ہے، آخرت بھی کوئی چیز ہے. جو آخرت کی سوچ رکھتا ہے وہ دنیا کی طرف لپکتا نہیں ہے، دنیا کو اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھتا، دنیا کو استعمال کرتا ہے بے قدر ضرورت، جتنا کم ہو سکے اتنا دنیا سے استعمال کرتا ہے تاکہ آخرت میں اس کا مرتبہ بلند ہو. ایسی انسانیت کو سمجھانے کے لیے پیغمبر اسلام مبعوث ہوئے تھے. حسین نے بھی اپنا کارنامہ کربلا میں ایسے بتایا کہ دیکھو میں سیرت اب اور سیرت جگ کو ایسا اجاگر کروں گا کہ دنیا میں انسانیت کا چہرہ جو مسخ ہو چکا ہے، جو نقاب پڑ چکا ہے انسانیت کے چہرے پر، اس نقاب کو ہٹا کے بتاؤں گا کہ دیکھو انسان کون ہے اور حیوان کون ہے. عزیزو، کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے کئی اسلحوں کا استعمال کیا دنیا والوں کو ثابت کرنے کے لیے. کربلا کی جنگ اگر نظامی اعتبار سے، ملٹری کے اعتبار سے جنگ ہوتی تو جناب عباس کو لے جاتے، زینب کو نہ لے جاتے. اگر کربلا کی جنگ ملٹری اعتبار سے جیتنا ہوتی تو علی اکبر کو لے جاتے مگر علی اصغر کو نہ لے جاتے. جیتنے والی جنگ میں عورتوں اور بچوں کا کام نہیں ہوتا. یہ عورتوں اور بچوں کو لے جانا بتا رہا ہے کہ حسین ملٹری اعتبار سے، نظامی اعتبار سے جنگ جیتنا نہیں چاہتے، انسانیت کے اعتبار سے جنگ کو جیتنا چاہتے ہیں. دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو انسانیت کے اقدار کیا ہوتے ہیں، انسانیت کسے کہتے ہیں، پیغمبر کی سیرت کسے کہتے ہیں، پیغمبر مبعوث کس لیے ہوئے ہیں. نقاب پڑا ہوا ہے چہرے پر، خلیفۃ المسلمین کا نام لیا جا رہا ہے، اسلام کا نام لیا جا رہا ہے، نمازیں ہو رہی ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، قرآنوں کی تلاوت ہو رہی ہے، مگر پشت سے خنجر بھونکا جا رہا ہے. اسلام کی کمر پر، اسلام کے پیٹ پر، اسلام کی جان پر حملہ ہو رہا ہے. حسین ہے جو بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اسلام ہے کیا چیز، قرآن ہے کیا چیز. ان کے چہروں پر نقاب جو پڑا ہوا ہے اس نقاب کو نہ ہٹا دوں تو میں حسین نہیں ہوں. تو عزادارو، حسین نے دو ایسے اسلحوں کا استعمال کیا کہ رہتی دنیا تک، قیامت تک ثابت کر دیا کہ دیکھو میں حسین اپنے جد کی سیرت کو کس طرح اجاگر کروں. سب سے پہلے اپنے کڑیل جوان علی اکبر کو پیش کیا. علی اکبر کون ہے؟ علی اکبر ہم شبیہ پیغمبر. جیسے ہی امام حسین نے اپنے بیٹے کو رخصت کیا، یہ نہیں کہا کہ میرے بیٹے کو بھیج رہا ہوں، یہ فرمایا کہ پروردگارا تو گواہ رہنا، میں ایسے کو میدان کے حوالے کر رہا ہوں جو اشبہ الناس برسول اللہ، خلقا و خلقا و منطقا، اخلاق کے اعتبار سے، گفتار کے اعتبار سے اور صورت کے اعتبار سے وہ رسول سے سب سے زیادہ شبیہ ہے. آج جو ہندوستان میں، کشمیر میں ایک حضرت بل درگاہ ہے، وہاں پر لوگ جاتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، بہت محترم جگہ ہے. کہا جاتا ہے کہ وہاں پر رسول کا ایک بال ملا ہے جو رسول سے منتسب ہے، اس کو ایک شرائن بنایا گیا ہے، ایک بڑی عمارت بنائی گئی ہے، لوگ زیارت گاہ بنائی گئی ہے، لوگ جاتے ہیں زیارت کرتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں. ایک بال 1400 سال بعد رسول خدا کا ایک بال، پتہ نہیں وہ بال ہے رسول خدا کا نہیں، منتسب ہے، نسبت دی گئی ہے، اتنا احترام ہے. اب کربلا میں کون جا رہا ہے؟ رسول کا نواسے کا بیٹا، اور ہو بہو رسول شکل میں، صورت میں، سیرت میں اور گفتار میں. اب دیکھیے حسین کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں. حسین یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اگر ہمارا دشمن مسلمان ہوتا تو کم سے کم علی اکبر پر وار نہ کرتا، کم سے کم علی اکبر کے سینے پر پرچی کا پھل نہ لگاتا. روایتوں میں ہے کہ جب علی اکبر گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، گھوڑا اپنی رفتار سے دشمن کے فوج میں داخل ہو گیا، ہر ایک تلوار کو اٹھاتا، ایک بار علی اکبر پکڑتا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا علی اکبر کو. تو حسین نے پہچانوا دیا دنیا والوں کو، دیکھو اگر ہمارا دشمن مسلمان ہوتا تو کم سے کم شکل پیغمبر کو دیکھ کر، شبیہ پیغمبر کو دیکھ کر، آج ہم لوگ شبیہ اٹھاتے ہیں نا، کربلا کی شبیہ اٹھاتے ہیں، شبیہ کا کتنا احترام کرتے ہیں. کہ یہ شبیہ، یہ بنائی گئی شبیہ نہیں ہے، یہ جیتی جاگتی پیغمبر کی تصویر ہے جو کربلا میں آ رہی ہے. حسین جیتی جاگتی
پیغمبر کی تصویر کو حوالے کر کے بتا دیا کہ ہمارا دشمن مسلمان ہرگز نہیں ہو سکتا. اور آخری ویپن جو پیغمبر نے استعمال جناب حسین نے استعمال کیا ہے وہ یہ کہ دنیا میں اگر حسین دین کے اعتبار سے معصوم ہے تو علی اصغر دنیا کے اعتبار سے بھی معصوم ہے. علی اصغر دنیا کے اعتبار سے بھی معصوم ہے. ہر بچے کو دنیا معصوم کے نام سے بلاتی ہے. کوئی کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو بچوں کو معصوم ہی کہہ کے بلاتا ہے. اب حسین اس اسلحے کو پیش کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اگر ہمارا دشمن انسان ہوتا تو کم سے کم اس بچے پر رحم کرتا. اگر انسانیت ان کے دل میں ہوتی تو تیر سے شعبہ سے اس بچے کا استقبال نہ کیا جاتا. اس بچے کی خشک زبان پر رحم کیا جاتا, خشک ہونٹوں پر رحم کیا جاتا. اللہ اکبر. مجھے پورے مسائل نہیں پڑھنا علی اصغر کے, انشاءاللہ پھر کبھی علی اصغر کی تفصیلی مسائل پڑھوں گا, مگر بس اتنا کہنا ہے کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ جب جناب ابراہیم جناب اسماعیل کو قربانی کے لیے لے جا رہے تھے, جناب ہاجرہ پوچھنے لگی کہ میرے بیٹے کو کہاں لے جا رہے ہو. جناب ابراہیم نے جھوٹ نہیں بتایا اس لیے کہ وہ پیغمبر تھے. انہوں نے بتایا کہ میں اپنے دوست کے یہاں لے جا رہا ہوں, اس لیے کہ وہ خلیل خدا تھے. اپنے دوست کے یہاں لے جا رہا ہوں. بس وہ تھم گئی. پھر پوچھا رسی دو اور چھری دو. جب چھری اور رسی کی بات آئی تو ہاجرہ کے دل میں بے چینی طاری ہو گئی. اے چھری اور رسی لے کر کہاں جا رہے ہو؟ تو جناب ابراہیم نے بتایا اے ہاجرہ شاید قربانی دینے کا موقع ملے, شاید قربانی دینا پڑے. تو پھر بھی ہاجرہ کو تسلی ہوئی کہ کوئی میرے بچے پر آج آنے والی نہیں ہے, میرا بچہ سالم ہے. ایک مرتبہ تڑپ رہی تھی, دل میں کچھ کہہ رہی تھی مگر سالم تھا, کچھ ہو نہیں رہا تھا. جب وہ واپس آئے بچے کو دیکھ لیا, قربانی کو دیکھ لیا, ہاجرہ خوش ہوئی. مگر روایتوں میں ملتا ہے کہ کئی دن کے بعد جب ہاجرہ کی نظر جناب اسماعیل کے گلو پر پڑی, گلو پر چھری کا نشان تھا, جناب ابراہیم سے پوچھا کہا یہ نشان کس بات کا ہے؟ جناب ابراہیم نے کہا چھپانے کا کیا فائدہ ہے. پوری تفصیل بتائی جناب ابراہیم نے. جناب ہاجرہ نے بس اتنی تفصیل کو سننا تھا, بیمار ہو گئی اور اسی بیماری کے عالم میں رخصت ہو گئی. میں کہوں گا جناب ہاجرہ, جناب اسماعیل کے گلے پر صرف چھری کا نشان دیکھا تھا, کیا آپ بیمار ہو گئی؟ ذرا نبات سے پوچھئے کہ اپنے بچے کو تیر سے شعبہ سے دیکھ رہی ہے تو اس کے دل میں کیا گزری ہوگی. حسین اس نزاکت تو جانتے تھے تو کبھی آگے بڑھتے, انا للہ و انا الیہ راجعون, کبھی پیچھے ہٹتے اور فرماتے انا للہ و انا الیہ راجعون. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.